السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الدین النصیحہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمین یا رب العالمین۔ بزرگان محترم، برادران مکرم، عزیز ساتھی اور دینی بھائی، اسلام اور ایمان اللہ تبارک و تعالی کو رب ماننے اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول تسلیم کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو کچھ احکامات اتارے گئے ہیں اسے قبول کرنے کا نام اسلام ہے۔ ایمان کا تعلق دل سے ہے اور اسلام کا تعلق اعمال سے ہے۔ شریعت کے جتنے احکامات ہیں ان سب کو انجام دینے والے کو مسلمان کہا جاتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اور یوم آخرت پر جو ایمان رکھتا ہے، دل سے اسے قبول کرتا ہے، اسے مومن کہا جاتا ہے۔ اور چونکہ جو مومن ہوگا وہی مسلمان ہوگا، اس لیے کبھی کبھی مومن کو مسلمان بھی کہا جاتا ہے اور مسلمان کو مومن کہا جاتا ہے۔ نماز یہ اسلامی احکامات میں سے اہم ترین حکم ہے اور اسلامی فرائض میں سے اہم ترین فریضہ ہے، جو ہر صاحب ایمان پر اور ہر صاحب اسلام پر بالغ ہونے کے بعد 24 گھنٹوں میں 5 مرتبہ فرض ہے۔ قرآن کریم میں نمازوں کا اجمالاً ذکر موجود ہے اور اس کی تفصیلات احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ کون سی نماز کب ادا کرنا ہے، کتنی رکعتیں ادا کرنا ہے، اس کے اوقات کیا ہے اور نمازوں میں کیا کیا پڑھنا ہے۔ نماز کے بعد دوسرا نمبر ہے زکوٰۃ کا۔ زکوٰۃ ہر مسلمان پر تو فرض نہیں ہے، بلکہ اس مسلمان پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہو، مالی اعتبار سے مستحکم ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مالدار بنایا ہو، ایسے شخص پر
سال گزرنے کے بعد مال کی زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، اور یہ اسلام کا دوسرا اہم ترین فریضہ ہے۔ اس کے بعد پھر نمبر ہے روزوں کا، اور پھر اخیر میں جا کے نمبر ہے حج کا۔ یہ اسلام کی بنیادیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع بموقع حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور ان کے واسطے سے قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو شریعت کے احکامات پر اور شریعت کے بنیادی فرائض پر عمل کرنے کی ترغیب دلائی ہے اور تعلیم دی۔ بعض صحابہ نے آپ سے پوچھا تھا، آپ نے اس کے پوچھنے پر جواباً بات ارشاد فرمائی۔ بعض صحابہ نے آپ کو نصیحت کرنے کے بارے میں آپ سے پوچھا، آپ نے بطور نصیحت کے انہیں بعض باتیں بتائی ہیں جو احادیث کے اندر مذکور ہیں اور نوٹ کی گئی ہیں۔ ایک صحابی ہے حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ، یہ بڑے مشہور صحابی ہیں اور اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ غالباً سن 9 یا 10 ہجری میں یہ یمن سے اپنے پورے قافلے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوئے تھے، اور تاریخ میں ہے کہ تقریباً 150 افراد پر مشتمل یہ قافلہ لے کر آئے تھے۔ مدینہ منورہ پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان گفتگو میں مصروف تھے۔ یہ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے اور وہاں رک کر انہوں نے اپنے سامان سے بہترین لباس نکالا اور وہ لباس پہن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ قبیلے کے سردار بھی تھے، خوبر آدمی تھے، انتہائی خوبصورت تھے، دراز قد تھے۔ ان کی خوبصورتی کا عالم یہ تھا کہ انہیں دیکھ کر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ حضرت جریر اس امت کے یوسف ہیں۔ اللہ نے ایسا انہیں حسن اور خوبصورتی عطا فرمائی تھی اور ساتھ ہی سرداری بھی تھی۔ یہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو کئی لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں دیکھنے لگے۔ انہوں نے اپنے بازو والے ساتھی سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے ہی بارے میں فرما رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سب میری ہی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ تو بازو والے نے کہا کہ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آنے سے پہلے یہ فرما رہے تھے، ابھی کچھ دیر بعد یمن سے قافلہ آئے گا، ان کے سردار تمہارے پاس آئیں گے، وہ قافلے کا سب سے بہترین آدمی ہوگا۔ گویا کہ آپ کے آنے سے پہلے آپ کی تعریف آپ نے فرمائی۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور پھر اس کے بعد یہ پورا کا پورا قافلہ مشرف و اسلام ہوا۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ جب تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اکرام فرمایا اور ان کے بیٹھنے کے لیے اپنی چادر مرحمت فرمائی، اور پھر اس کے بعد حضرات صحابہ سے فرمایا کہ جب تم میں سے تمہارے پاس کسی قوم کا سردار آئے تو اسے اکرام کرنا چاہیے، کیونکہ وہ قبیلے کا معزز آدمی ہے، وہ بڑا مرتبے والا آدمی ہے۔ جو آدمی جس مرتبے کا ہوتا ہے اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ بھی کرنا چاہیے۔ آپ نے یہاں پر قبیلے کے معززین کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرنے کی تعلیم فرمائی۔ یہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی تھی، بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی نماز کے قائم کرنے اور زکوٰۃ کے ادا کرنے کے لیے، والنصح لکل مسلم، اور میں نے تیسری بات پر یہ بیعت لی کہ میں ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا۔ تو مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی
یہ اس حدیث میں دو باتیں الگ الگ ارشاد فرمائی گئی اور انہوں نے ان دو باتوں پر بیعت لی تھی۔ ان میں سے پہلے کا تعلق تو اللہ کے حقوق سے ہے، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، یہ اللہ کے حقوق سے ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی یہ اس کا تعلق بندوں کے حقوق سے۔ تو گویا کہ انہوں نے بیعت لی کہ اللہ کے حق بھی ادا کریں گے اور بندوں کے حقوق بھی ادا کریں گے۔ چنانچہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کا حق تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب تسلیم کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں اور اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ مانا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، یہ اللہ کا حق ہے جو بندے پر لازم ہے۔ اور دوسرے، اللہ نے جو کتاب اتاری ہے اس کتاب کو من وعن قبول کرنا، یہ کتاب کا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو اتارا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا ہے۔ قرآن کریم ساری انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے، قیامت تک کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ قرآن کریم میں جو کچھ ہے وہ حق ہے اور سچ ہے۔ قرآن کریم جس طرح اتارا گیا ہے آج بھی ویسے ہی ہے اور قیامت تک ویسے ہی رہے گا، یہ قرآن کریم کا حق ہے جو ماننا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق یہ ہے کہ اس بات کا اقرار کرنا ہے اور دل میں اسے جما لینا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء علیہ السلام میں آخری نبی ہے، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات میں آپ کو سب سے برگزیدہ شخصیت بنا کر پیدا فرمایا ہے، آپ انبیاء کے امام بھی ہیں اور آپ انبیاء کے سردار بھی ہیں۔ یہ بات کو تسلیم کرنا ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اگر حاکم وقت ہے تو حاکم وقت کے ساتھ اس کی باتوں کو تسلیم کرنا اور اس کی مدد کرنا اور اس کی نصرت کرنا، اس کے ذریعے سے جو احکامات بنائے گئے ہیں ملک چلانے کے سلسلے میں ان احکامات کی پاسداری کرنا، اسے پورا کرنا، یہ حاکم وقت کا حق ہے۔ اور اگر عالم دین ہے جو امت کے رہبر ہیں، جو دینی رہنما ہیں، ان کے ساتھ محبت رکھنا، ان کے ساتھ عقیدت کا معاملہ کرنا اور ان کی باتوں کو صحیح سمجھنا اور ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا، یہ علماء کا حق ہے۔ عام مسلمانوں کا حق یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنے کی کوشش کرنا، بدخواہی ان کے ساتھ نہیں کرنا۔ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنا ہے اور کسی مسلمان کے ساتھ بدخواہی نہیں کرنا ہے، یہ مسلمانوں کا حق ہے۔ تو حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بیعت لی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان تین باتوں پر کہ میں نماز بھی ادا کرتا رہوں گا، اللہ نے اگر مال دیا تو مال کی زکوٰۃ بھی دیتا رہوں گا، اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرتا رہوں گا، کبھی بدخواہی نہیں کروں گا ان کے ساتھ۔ اور یہ جو خیر خواہی ہے یہ ایک اعلیٰ صفت ہے، اور اس جملے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے پورے حق بتا دیے۔ اجمالی طور پہ یہ جو جملہ ہے اس کے ذریعے سے اگر آپ اس کی تشریح کرنے جائیں تو ہر مسلمان کے ساتھ جو اچھائی کا معاملہ کر سکتے ہیں وہ معاملہ ان کے ساتھ کرنا ہے۔ تجارت میں اگر معاملہ کرنا ہے تو خیر خواہی ہونی چاہیے، تعلقات کو اگر نبھانا ہے تو خیر خواہی ہونا چاہیے، دوستی کو نبھانا ہے تو خیر خواہی اس میں ہونا چاہیے، پڑوسی اگر بننا ہے تو خیر خواہی کا معاملہ کرنا ہے، اگر حاکم بن کے ان کے ساتھ رہنا ہے تو بھی خیر خواہی کرنا ہے، محکوم بن کے رہنا ہے تو بھی ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا ہے۔ گویا کہ ہر معاملے میں ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنا یہ اسلام کا خاصہ ہے اور اس کی خصوصیت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس کی تعلیم دی۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، الدین النصیحہ، دین سراپا خیر خواہی کا نام۔ دینی جتنی تعلیمات ہیں سب کے سب خیر خواہی پر مبنی ہے، دین کا کوئی حکم بدخواہی پر مبنی نہیں ہے۔
کوئی حکم بدخواہی پر مبنی نہیں ہے، ہر حکم خیر خواہی پر مبنی ہے، ہر کام میں خیر ہی خیر ہے، کسی کام میں شر نہیں ہو سکتا۔ جب دین ہی سراپا خیر خواہی ہے تو دین کو تسلیم کرنے والے، دینی احکامات پر عمل کرنے والوں کا مزاج بھی خیر خواہانہ ہی ہونا چاہیے۔ مسلمان خیر خواہ تو ہو سکتا ہے، بدخواہ نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں کے اندر یہ اسپرٹ پیدا ہونے کی ضرورت ہے اور یہ مزاج اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی ہم کسی کے بارے میں سوچیں گے تو خیر خواہی سوچیں گے، جب کسی کے ساتھ معاملہ کریں گے تو خیر خواہی کا ہی معاملہ کریں گے، بدخواہی کا معاملہ کسی کے ساتھ ہم نہیں کریں گے۔ مشکات کی روایت ہے اور مشکات المصابیح کی شرح ہے مظاہر حق کے نام سے، اور اس مشکات کی یہ شرح لکھنے والے ہیں علامہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے اس حدیث کی تشریح میں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خیر خواہی کا ایک واقعہ نقل کیا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی جو 3 باتوں پر آپ سے بیعت لی تھی اس پر قائم رہے، اور خاص کر مسلمان ہیں، صحابی رسول ہیں، نماز تو پڑھتے ہی ہیں اور اس کے علاوہ نوافل کا معمول ہے، تہجد کا ان کا معمول ہے، اور حضرات صحابہ کا مزاج تو خیر خواہانہ اور مال کے خرچ کرنے کا ان دنیا میں ان کا کوئی ثانی نہ پہلے تھا نہ قیامت تک ہوگا۔ حضرات صحابہ تنگ دست رہتے تھے لیکن دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتے تھے، وہ بھوکے رہتے تھے لیکن دوسروں کو کھلاتے تھے، وہ پیاسے رہتے تھے لیکن دوسروں کو پلاتے تھے۔ سیرت کی کتابوں میں کئی واقعات موجود ہیں اور قرآن کریم میں حضرات صحابہ کی تعریف کے اندر باضابطہ ایک آیت بھی اتاری گئی جو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں اتاری گئی تھی، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ حضرات صحابہ کی تو یہ خصوصیت تھی اور تاریخ میں واقعہ موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مہمان آئے، آپ نے گھر میں اطلاع بھیجی کہ کچھ کھانے کے لیے ہے، مہمان آئے، ضیافت کرنا ہے۔ تمام گھروں سے جواب یہ آیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ ہمارے کھانے کے لیے نہیں ہے تو دوسروں کے لیے ہم کہاں آئیں گے؟ اگر کچھ ہوتا تو ہم خود بھوکے رہتے لیکن مہمان کی ضیافت ضرور فرماتے، لیکن ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے۔ مجمع میں صحابہ موجود تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو آج میرے مہمان کو اپنے گھر مہمان بنانا پسند کرے؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سعادت میرے حصے میں آپ عنایت فرمائیں، آپ کے مہمان کو آج میں اپنے گھر مہمان بناؤں گا۔ میرے لیے تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ کا مہمان آج میرے گھر مہمان بننے جا رہا ہے۔ اس مہمان کو گھر میں لائے اور گھر میں اطلاع دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، کچھ کھانے کے لیے۔ عسر کا زمانہ تھا، تنگدستی کا زمانہ تھا، گھر والوں نے یہ اطلاع دی کہ کھانے کے لیے ہے لیکن بچوں کے لیے، ہمارے لیے تو نہیں، اور زیادہ سے زیادہ اگر کوئی بڑا آدمی کھانا چاہے تو ایک آدمی کھا سکتا ہے، لیکن ہم نے بچوں کے لیے اٹھا کے رکھا ہے اور ہمارے لیے تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، آج ہم کو اسے کھلانا ہے اور اسے شکم سیر کرنا ہے۔ بچوں کو بہلا دو اور انہیں سلا دو، جب بچے سو جائیں تو مہمان کی ضیافت کریں۔ بچوں کو ان کے گھر والوں نے بہلایا اور سلا دیا، اور جب کھانے کا وقت آیا تو چراغ کا زمانہ تھا، انہوں نے چراغ جلایا اور پھر اپنے گھر والوں سے یہ بھی فرمایا کہ جب ہم دونوں کھانے کے لیے بیٹھے تو کسی بہانے سے چراغ کی لو کو بجھا دینا، ورنہ معاملہ تو یہ ہے کہ میزبان اور مہمان دونوں اکٹھا ہو کر کھانا چاہیے۔ مہمان تو کھاتے رہے، میزبان نہ کھائے، یہ عادات کے بھی خلاف ہے اور مہمان اسے پسند بھی نہیں کرے گا کہ وہ تو مہمان کھاتا رہے اور میزبان خالی دیکھتا رہے۔ لیکن چونکہ کھانا ایک ہی آدمی کا ہے، ہم دو کھائیں گے تو مہمان کہیں شکم سیر کر نہ کھا لے اور وہ خالی پیٹ نہ رہ جائے، اس لیے یہ ترکیب اپنائی کہ جب کھانے کے لیے ہم ہاتھ بڑھائے چراغ کی لو بجھا دینا اور چراغ کو بجھا دینا، اور پھر اندھیرے میں بھی ہاتھ چلاؤں گا، مہمان تو کھاتا رہے گا اور کھاتے کھاتے یہ سوچے گا کہ میزبان بھی ساتھ میں کھا رہے ہیں، وہ پیٹ بھر کے کھا لے گا اور پھر اسے پتا بھی نہیں چلے گا کہ اس کے میزبان نے کھانا نہیں کھایا۔ ایسے ہی معاملہ ہوا، چراغ کی بتی کو بجھا دیا گیا،
اور میزبان صرف ہاتھ چلا رہے ہیں حضرت ابو طلحہ، اور مہمان ساتھ میں کھانا کھا رہے ہیں، اور وہ شکم سیر ہو کر کھا لیے، سو گئے۔ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں حاضر ہوئے، نماز کے لیے حاضر ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل پر اور ان کے گھر والوں کے ایثار پر قرآن کی آیت اتاری، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چاہنے والے اور آپ کی صحبت یافتہ، آپ کی تربیت یافتہ ایسے لوگ بھی اس روئے زمین پر ہیں کہ یؤثرون علی انفسہم، جو اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، جو خود بھوکے رہتے ہیں لیکن دوسروں کو کھلاتے اور پلاتے ہیں۔ تو صحابہ کا مزاج ہی تھا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ خیر خواہی کا جو مزاج تھا ان کا، جو حضور سے انہوں نے سیکھا تھا اور جو حاصل کیا تھا، زندگی پر خیر خواہی کا مزاج ہی اپناتے رہے۔ ایک صاحب سے گھوڑا خریدنے کے لیے گئے، اس سے پوچھا کہ آپ بیچنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ پوچھا کیا قیمت ہے؟ کہا کہ 300 درہم۔ آپ کے دل میں خیال آیا کہ یہ تو بڑا خوبصورت ہے اور بڑا طاقتور ہے، یہ شخص کو جو ہے قیمت لگانے میں صحیح اندازہ نہیں ہوا۔ فرمایا کہ نہیں، آپ کے گھوڑے کی قیمت زیادہ ہونا چاہیے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں تو 300 درہم لگاتا ہوں، اگر آپ کو اس سے زیادہ قیمت کا معلوم ہوتا ہے تو آپ لگائیں۔ آپ نے فرمایا کہ بولے؟ اس نے کہا کہ 400 درہم دے دیجیے۔ آپ نے پھر سوچا کہ نہیں، گھوڑا 400 درہم کا نہیں، پھر فرمایا کہ نہیں، اس کی قیمت تو اور زیادہ ہونی چاہیے۔ وہ بیچنے والے نے دل میں سوچا کہ یہ عجیب شخص ہے، حالانکہ جب قیمت لگائی جاتی ہے تو بیچنے والا جو قیمت لگاتا ہے، خریدنے والا اس قیمت کو کم کرتا ہے، لیکن یہ عظیم شان شخصیت ہے، یہ جو قیمت بڑھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، قیمت زیادہ ہونی چاہیے۔ اس نے کہا کہ 500 درہم۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، قیمت کچھ کم ہے، گھوڑا اس سے زیادہ اچھا ہے۔ اس نے کہا کہ 600 درہم۔ بات آگے بڑھتے بڑھتے 800 درہم تک پہنچی تو آپ نے 800 درہم دے کر گھوڑا خریدا۔ کسی پوچھنے والا نے آپ سے پوچھا کہ حضرت اس نے 300 درہم لگایا تھا، آپ خرید لینا چاہیے، آپ نے مزید اتنی قیمت بڑھا کے کیوں آپ نے گھوڑا اس سے خریدا؟ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور آپ سے عہد لیا تھا کہ میں ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کروں گا۔ یہ بیچنے میں اسے اندازہ نہیں لگا کہ یہ گھوڑے کی قیمت کیا ہے، میں نے اس لیے خیر خواہی کرتے ہوئے اصل قیمت تک پہنچ کر اسے قیمت ادا کر کے میں نے گھوڑا خریدا۔ یہ ہے مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ۔ یہ مزاج ہمارا بنانے کی ضرورت ہے، اور یہ صرف کہنے اور سننے کی بات نہیں ہے۔ مسلمان جب تک دوسرے مسلمان کے بارے میں خیر خواہی اگر نہیں سوچتا ہے تو وہ حقیقی معنی میں مسلمان نہیں۔ اور آج کا معاملہ تو بالکل برعکس، اللہ ماشاء اللہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے سلسلے میں خیر خواہانہ مزاج رکھتے ہیں، ورنہ عموماً تو ہمارا مزاج بالکل اس سے برعکس ہو چکا ہے۔ بلکہ ایک دوسرے سے معاملات کے سلسلے میں، لین دین کے سلسلے میں لوگ کترانے لگے کہ کہیں یہ شخص مجھے دھوکہ دینے والا تو نہیں، کہیں یہ نظریں چرا کر معاملہ غلط کرنے والا تو نہیں ہے، کہیں کچھ بتا کر کچھ دینے والا تو نہیں ہے۔ یہ ایک دوسرے کے بارے میں یہ شک ہونے لگا ہے، کیوں؟ مزاجوں کے اندر سے خیر خواہی نکل گئی ہے تو ایک شخص دوسرے شخص کے بارے میں یہ تصور کرنے لگا ہے۔ اس لیے اپنے مزاجوں کو درست بنانا ہے، اور یہ مزاج بنانا ہے کہ میں ہر مسلمان کے لیے اپنے دل کے اندر خیر خواہانہ مزاج رکھوں گا اور خیر خواہی سوچوں گا، شر خواہی میں ذرہ برابر اپنے دل میں لانے نہیں دوں گا۔ اس طرح سے جب ہم زندگی گزاریں گے، ہمارا معاشرہ صاف، شفاف اور پاکیزہ بنے گا، اور اس کے اثرات نہ صرف ہمارے معاشرے پہ پڑیں گے بلکہ ہمارے معاشرے سے ہٹ کر غیروں کے معاشرے پر بھی اس کا عکس پڑے گا اور اس کا اثر پڑے گا، اور اس کے اثر سے متاثر ہو کر وہ اسلام قبول نہ کرے اسلام کو قبول کریں گے۔ جب آپ کا اچھا اثر ان کی ذات پر پڑے گا تو ظاہر بات ہے جب اچھوں کا اثر جب کسی پر پڑتا ہے تو وہ اچھے بن ہی جاتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ اگر ہماری ذات سے اچھا اثر ان کی ذات پر اگر نہ بھی پڑے اور اسلام قبول نہ بھی کرے تو کم از کم ان کے مزاج میں نرمی تو آئے گی،
اور ان کے دل میں یہ تصور تو آئے گا اور یہ خیال تو ہمارے بارے میں آئے گا کہ مسلمان سب کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے، مسلمان کبھی بدخواہی کا مظاہرہ نہیں کرتا ہے۔ اس لیے چاہے معاملات ہو، چاہے معاشرت ہو، لین دین ہو یا زندگی کے کسی معاملے میں ہو، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ اور سب کے ساتھ خیر خواہانہ مزاج رکھے، خیر خواہانہ مزاج رکھے، انہیں نفع پہنچانے کی کوشش کرے، انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے، انہیں نفع پہنچانے کی کوشش کرے، انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے۔ جب مسلمان اپنا یہ مزاج رکھے گا اور اس مزاج کے ساتھ زندگی گزارے گا، آپ یقین نہیں کریں گے اس کے اثرات اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل پر ایسے مرتب فرمائیں گے، آپ کا دل منور ہوگا، اور جب آپ کا دل منور ہوگا تو آپ اعمال صالحہ کی طرف ایسے دوڑ لگائیں گے جیسے قرآن کریم میں کہا گیا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا دوڑ لگاؤ اللہ کی مغفرت کی طرف۔ تو بندے مومن خیر خواہی کا مزاج رکھنے کے بعد، دلوں کی کشادگی کے بعد اور دلوں کے نور آ جانے کے بعد، بندے مومن ایمان میں اور اعمال صالحہ کی طرف ایسے دوڑ لگائے گا اور جنت کی طرف ایسے دوڑ لگائے گا، پھر وہ دنیا کی طرف پلٹ کے کبھی نہیں دیکھے گا۔ جب اس کی زندگی ایسے ہو جائے گی تو وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فرائض پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ خیر خواہانہ مزاج رکھنے اور مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے مزاجوں میں، ہمارے معاشرے میں جو بدخواہی جو پھیل رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بدخواہی سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صفوں کو درست کرتے ہوئے سنت